نماز میں مزہ جبھی آتا ہے، سن لیجئے، جب انسان نے لقمے حلال کے کھائے۔ بے شک، بڑی کام کی بات، بہت پیاری بات ہے۔ میری گارنٹی ہے نماز میں مزہ ہی نہیں آگا اگر لقمے حلال کے نہیں کھائیں تو نماز پڑھے گا ضرور مگر وہ نماز صرف اٹھا بیٹھا۔ جو لقمہ حرام کا کھایا جاتا ہے اس سے ناجائز و حرام خون باڈی میں پیدا ہوتا ہے، وہ خون جو ہے ناچ میں مزہ آئے گا، گانے میں، ٹی وی میں، فلم میں، وی سی آر میں، ڈانس پارٹی میں، ان سب چیزوں میں، شراب میں، جوئے میں، جھوٹ میں، غلط میں، حرام خوری میں، نماز میں، قرآن میں کبھی مزہ نہیں آئے گا۔ کس لیے کہ بدبو کے کیڑے خوشبو میں نہیں زندہ رہتے، ہائے 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 ہائے، بہت اور بڑی بات، خوشبو کے کیڑے بدبو میں نہیں زندہ رہتے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عبادت میں مزہ نہ آئے، نماز میں مزہ نہ آئے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہ آئے، ذکر رسول میں مزہ نہ آئے، درود میں مزہ نہ آئے، اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہ آئے، تو جلسے میں آنے والوں اپنی روزی کا محاسبہ کرنا، میری روزی میں کہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہے تو حرام کو نکال کے پھینک دے، ورنہ یہ بدن جو حرام کھا کے بنایا ہے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے۔ صحیح بات ہے، بے شک، بڑا خطرناک معاملہ، حقیقت جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا، جہنم کی آگ۔ میری تقریر شروع ہوگی، ایک جملہ سننا بالکل کانٹے کی۔ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، حضرات ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، حضرات ہم نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت نہیں لگتی۔ او میرے بھائی، اس کا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ طبیعت نماز میں لگے، اس کا تعویذ یہی ہے کہ اپنی روزی کو حلال کر لو۔ اگر لقمہ کوئی حرام کا آپ کھاتے ہیں تو اس کا او بھائی یہ نوجوان ہے مولانا صاحب اتر جائیں گے، تم صرف تمہیں بس بہانہ ملے ذرا سا کسی کام کا بھی، وہ تم سے زیادہ ہٹتے کٹتے ہیں۔ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں ہے یار، یہ جلسہ رسول ہے، صحیح بھائی، ادب کا مقام ہے۔ میں نے کوئی چٹکلا ابھی تک یا کوئی میں نے ہنسنے کی بات نہیں کہی ہے میرے بھائی۔ یہاں کا ادب خدا کی قسم قیامت نہ بچا لے جائے، تو معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صرف ادب ہونا چاہیے۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے، توجہ کرنا قاری صاحب، کیا پوچھا؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے نماز کا نام لیا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن۔ ایمان کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا ایمان ہے ادب کا نام۔ سبحان اللہ، ادب۔ کہنے لگے حضور ادب کیا ہے؟ کیا ہے ادب؟ کیا ہے؟ اگر ایمان ادب کو کہتے ہیں تو ادب کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا ادب سب کے حقوق ان کے وقتوں پر ادا کر دینا، اس کا نام ادب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب کے حقوق، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی، والدین کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر دو، اس کا نام ایمان ہے۔ عمرے تو آپ 10 کر لو، پڑوسی کا حق مارے پڑے ہو ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، بہت اچھی بات کی، واہ واہ واہ، ایسی تقریر کی ضرورت۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمرے 10 کر لو، آپ حج آپ 10 کر لو، آپ نے کسی کا پیسہ مار لیا، بے ایمانی کر لیا، زمین مار لیا، مینڈ کاٹ لیا، کسی کو آپ نے جو ہے دبا دیا ہے، آپ 10 حج کر لو، 10 عمرے کر لو، رب کعبہ کی قسم نہ حج قبول ہوگا نہ جنت ملے گی۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ جنید بغدادی نے کتنی اچھی بات کی، ایمان ادب کا نام ہے اور ادب حق ادا کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب تو امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، حج فرض ہو گیا، اب حج ادا کر، یہ حق ہے تیرے اوپر۔ صحیح بات، مال ہے زکوٰۃ دے، یہ حق ہے۔ بے شک، زندگی ہے عبادت کر، یہ حق ہے۔ بیوی بچے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے، یہ بھی حق ہے۔ بے شک، والدین ہیں ان کو بھی ٹائم دے، یہ بھی حق ہے۔ بے شک۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بڑی پیاری بات، تقریر بڑی مین پوائنٹ پر میری آئی ہوئی ہے۔ جب تک کہ حلال کا خون نہیں ہوگا بدن کے اندر، حلال کے لقمے نہیں کھائے ہوں گے، عبادت میں مزہ نہیں آگا۔ اور اگر کر بھی لیا آپ نے، جمعہ وغیرہ پڑھ بھی لیا، تو بالکل مزہ نہیں آگا۔ پہلے تو یہ ہوگا جلدی سے ختم ہو میں نکلوں، جلدی سے ختم ہو میں نکلوں، اور تو جو پڑھے گا وہ قبول نہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ لوگوں، ایسی روزی سے کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد جسم جو پلا ہے جہنم میں جلے گا،
اور دنیا میں اس کی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، وہ سجدوں کی توفیق چھین لے گا، وہ روزی کس کام کی؟ بوڑھے لوگ کہتے تھے وہ سونا بیکار ہے جس سے ناک کان چھیے. سنتے تھے آپ؟ نہیں سنتے تھے؟ یہ مثال ہے نا، وہ بیکار ہے. وہ مال بیکار ہے میرے بھائی جس سے تیرا رب ناراض ہو جائے. یا ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. حرام کی روزی کماتے ہو، دعا کرتے ہو اولاد نیک ہو جائے. گلفام کی گارنٹی ہے 1 لاکھ کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دوں گا، 1 لاکھ کے اسٹامپ پیپر پہ. اگر آپ نے حرام کے لقمے کھلائے ہیں تو تیری اولاد کبھی وفادار نہیں ہو سکتی. بے شک نہیں ہو. بڑے بڑے ادھیکاریوں کو دیکھو جو رشوتیں لیتے ہیں، جو گھوس لیتے ہیں، پہلے تو ان کی اولادیں ہوتی نہیں تھی، پہلے تو ہوتی نہیں. بڑی مشکل سے لے دے کے کسی کی کوئی لڑکی ہو گئی، کوئی لڑکا ہو گیا، وہ بھی وکلانگ ہوا. صحیح بتا رہا ہوں میں. میری بات سے آپ تجربہ کرنا. جتنے بڑے ادھیکاری ہیں الا ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ستایا ہوتا ہے، رشوتیں لی ہوتی ہیں، حرام کھایا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا تو نے اکٹھا تو خوب کر لیا مگر برتنے والا صحیح سے نہیں دوں گا. کوئی پاگل ہوگا، کسی کا وکلانگ ہوگا، کسی کے ہوگی نہیں اولاد. وہ دیکھو کہ جو مشکل سے مزدوریاں کرتے ہیں، محنت کرتے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے کی خدا کی قسم لین لگی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. بچے پیدا ہونا کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رب کا انعام ہے، امیری ہے. یہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ رب کا انعام ہے، سب کو نہیں ملتے. لوگ دوائیاں کرتے کرتے تھک گئی ہے تو ان سے پوچھو جن پہ بچے نہیں ہیں کہ اولاد کی اوقات کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ زمین ہے، یہ پلاٹ، یہ بلڈنگ بیکار ہے اگر اولاد نہیں ہے تو. اولاد کا نشہ ایک ایسا ہے جس کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد کا نشہ کیا ہوتا ہے. معلوم ہے تیرا 1 کروڑ کا پلاٹ سے تجھے اتنا پیار نہیں ہوگا جب تو گھر میں آتا تیرے بچے کے ریٹ اور تھوک نکل رہا ہو، تیرا بچہ پیشاب کیے ہوئے ہو اور پورے دن کا تو تھکا ہارا ہو، اور جب تو گھر میں آتا نا تو ریٹ اور تھوک والے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے. بول نشہ نہیں تو کیا ہے؟ اسے بھی اٹھا لیتا ہے اور پھر تیرے پر پیشاب بھی کر دے نا تجھے تب بھی برا نہیں لگتا. یہ نشہ ہے اولاد کا. تیرا ٹریکٹر، تیری ٹرالی، تیری کار سے ایکسیڈنٹ ہو جائے دل سے اتر جاتی ہے، ارے بیچ کے الگ کرو یار یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن تیری اولاد 10 بار بھی پیشاب کرے نا 1 بار بھی دل سے نہیں اترتی. کیسا نشہ ہے اس کا. اللہ سلامت رکھے. جسے دیا ہے اللہ اسے بھی سلامت رکھے، جسے نہ دیا ہے اللہ اسے عطا فرمائے. او میرے بھائیو، اگر اللہ نے تمہیں دیا تو حلال کے لقمے کھاؤ. حرام کسی طرح سے روزی میں آنا نہیں چاہیے، نہ ہی کمیشن کے ذریعے، نہ ہی دلالی کے ذریعے، نہ ہی چوری کے ذریعے، نہ ہی ڈکیتی کے ذریعے، نہ ہی جھوٹ کے ذریعے، نہ ہی کسی پہ ظلم و ستم کر کے حرام کا لقمہ آنا نہیں چاہیے تیرے گھر میں. او میری ماں بہنوں تم بھی بیٹھی ہو، اگر تمہارا شوہر لاتا ہے تو کہہ دو خبردار مجھے اور میرے بچوں کو اگر پالنا ہے کھلانا ہے چٹنی روٹی کھلاتے خوشی سے کھا لیں گے. ہمیں حرام کے مرغے نہیں چاہیے. آج بچوں کو حرام کے مرغے کھلا کھلا کے جوان تو کر دے گا مگر کل یہی بچے تجھے بھی ٹھوکر سے ماریں گے، مجھے بھی ٹھوکر سے ماریں گے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ٹھوکر سے ماریں گے. تو اپنے بچوں کو چٹنی روٹی کھلا کے جوان کر دینا، خدا کی قسم تو سے یہ نہیں کہیں گے یہ بچے تو نے چٹنی روٹی کیوں کھلائی.